نگران حکومت میں کرپشن کے بازار گرم اور اتحادی ناراض۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں لڑائی ہو چکی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ان میں لڑائی ہوگی، اب لڑائی ہوگی نہیں، لڑائی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عمران خان صاحب کے جانے کے بعد عوام نے بائیکاٹ کیا ہے، یہ سب ہم ڈسکس کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں محمد ہارون شنواری ہوں۔ ناظرین کرام، بہت دنوں سے سب لوگ یہ بات کہتے ہیں اور آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں لڑائی ہوگی، یا اس کے علاوہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں لڑائی ہوگی، کیونکہ یہ 13 جماعتوں کی اتحادی حکومت ہے، اور جب 2 جماعتوں کی اتحادی حکومت بھی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو انتہائی کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، آپ کو انتہائی مطلب ٹھوس اور انتہائی عقل مندی سے جو ہے وہ قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ تو پھر بھی 13 جماعتوں کی حکومت ہے، اور اس میں بار بار اپنے ولاگوں میں کہتا ہوں کہ 13 چیئرمینز ہیں 13 پارٹیوں کے، اس کے 13 قسم کے سوچے ہیں اور وہ 13 قسم لوگوں سے ملتے ہیں۔ اب اس حکومت میں آپ نے ہر ایک قدم، ہر ایک سٹیپ جو ہے وہ انتہائی احسن طریقے سے اور انتہائی ہوشیاری سے اٹھانا پڑتا ہے۔ اتحادی حکومت ہے، پہلے بھی بتایا، اور اب مختلف لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ان لوگوں میں لڑائی ہوگی۔ اب پاکستان کے سینئر صحافی حامد میر صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ میں لڑائی ہوگی نہیں، لڑائی ہو چکی ہے۔ یعنی ان دونوں، یہ جو ہے وہ دونوں بڑی پارٹی ہے اتحادی حکومت میں، ان دونوں جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر یا کسی کو لگانے پر، پولیس افسران پر تبادلوں پر جو ہے وہ اکثر یعنی یہ بھی الیکشن کمپین، پیپلز پارٹی بھی الیکشن کمپین کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ بھی الیکشن کمپین کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ خود اپنے لوگوں کو لگائیں گے، یہ خود لوگوں کو لگائیں گے۔ یہ بھی جو ہے وہ آج کل میر صاحب نے دعویٰ کیا، میں نے پہلے بتا دیا کہ ان میں لڑائی ہوگی نہیں، لڑائی ہو چکی ہے۔ اور لڑائی کن باتوں پر ہے، جن میں جو بڑی بڑی بات یہ ہے ہم اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہے کرکٹ بورڈ کا معاملہ۔ پہلے جب مسلم لیگ نون یا جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے نجم سٹی کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے 2 مہینوں کے لیے عبوری چیئرمین بنا دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 2 مہینے اس کو ایکسٹینشن دی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ وزارت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، اب یہ وزارت پر پاکستان پیپلز پارٹی نجم سٹی کو ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ ذکا اشرف صاحب کو لگانا چاہتے ہیں۔ ذکا اشرف اس کے اپنے بندہ ہے، اس کو اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین لگا دیا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن میں مدد دے سکتے ہیں، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ نجم سٹی نہیں، ذکا اشرف صاحب جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہو۔ اب اس حوالے سے وہ کافی دنوں سے نجم سٹی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زرداری صاحب سے ملے، لیکن زرداری صاحب سے ملنا نہیں چاہتے۔ اس کے علاوہ نادرا کا جو چیئرمین ہے طارق ملک صاحب، اس کو شہباز شریف ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں لیگل پروسیس میں جو ہے وہ کچھ مشکل آ رہے ہیں۔ پھر انس نولہ صاحب کی انڈر یہ وزارت ہے۔ اب وہ انس نولہ نے اس کو دھمکی دی کہ آپ یہ عہدہ چھوڑ دیں، خود استعفیٰ دے۔ پھر وہ کچھ وقت کے لیے باہر ملک گئے، پھر واپس آئے، وہ زرداری صاحب سے ملے، اور زرداری صاحب نے پھر انس نولہ صاحب کو فون کیا کہ آپ ان کو قید نہ کریں، یعنی استعفیٰ تو ویسے بھی آپ یہ نہیں دیں گا لیکن آپ اس کو گرفتار نہ کریں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے اور کس لوگوں سے جو ہے وہ لوگ گرفتاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پنجاب میں کچھ اضلاع میں، کچھ ڈسٹرکٹ میں پولیس تعیناتی پر گڑبڑ ہے۔ یعنی پنجاب کے اندر زرداری صاحب پہلے سے موجود ہے، وہ پنجاب میں اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں، وہ پنجاب میں حکومت بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اگلی حکومت پیپلز پارٹی کو ہوگی۔ اب کچھ پولیس کے سینئر افسران وہ لگانا چاہتے ہیں اپنے بندے، لیکن مسلم لیگ ان کے ساتھ تو ایگری نہیں ہے۔ ریسنٹلی آپ نے آزاد کشمیر کے الیکشن کا جو ہے دیکھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح صدیت سے وہاں پر جیتی، لیکن مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا کہ یہ انہوں نے دھاندلی کی ہے اور دھاندلی کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ الیکشن جیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم چیز الیکشن پر جو ہے یہ بڑا مسئلہ الیکشن ہے ان سب میں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اکتوبر میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آئے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم ہمارا ہے، بلاول بھٹو صاحب ہی آئے گا۔ یہ چاہتے ہیں کہ
الیکشن ہو جائے اکتوبر میں اور پاکستان کو جو ہے وہ ایک اسٹریٹ راستے پہ جو ہے وہ دھکیل دیا جائے، لیکن ایسا ہی نہیں مانتے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اب ان لوگوں کے خیال یہی ہے کہ عمران خان کو تو ہم نے ختم کر دیا، پاکستان تحریک انصاف کو تو ہم نے ختم کر دیا، اس لیے جو ہم اب اکیلے بھی لڑ سکتے ہیں، سب کے ساتھ ہم الیکشن اکیلے بھی لڑ سکتے ہیں، اگر عمران خان صاحب مائنس ہو جائے تو ہم سب کو جو ہے وہ کسی سے ڈر بھی نہیں ہے، پھر ہم اکیلے اب الیکشن لڑیں گے۔ لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے نہیں کسی اور نے ختم تو نہیں کیا، البتہ کمزور کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات یہی حکومت یعنی پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، ان کا جو ہے وہ گورنر خیبر پختونخوا میں بھی ہے، اس پر یعنی کے پی کے میں بھی یہ لوگ ایگری نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ نگران سیٹ اپ ہے خیبر پختونخوا میں، جب آیا تو اعظم خان وزیر اعلیٰ بنے، اعظم خان صاحب کے ساتھ ساتھ کابینہ کے کچھ لوگ بھی انہیں شامل ہوئے۔ کابینہ میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، اے ایم پی اور بہت سے لوگ جی آئی یعنی جمعیت علماء اسلام فے کے شامل ہیں۔ اب ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ کابینہ کے کچھ لوگوں نے پیسے دے کر اپنے لیے نگران وزارتیں خرید لی ہے، یعنی انہوں نے پیسے دے کر، اگر اس نے پیسے دیے تو اس سے جو ہے وہ پیسے نکالنے بھی ہیں، چونکہ اب ڈرائیونگ سیٹ پر پاکستان جمعیت علماء اسلام جو ہے فے وہ ہے، گورنر غلام علی صاحب ہے، فضل الرحمان صاحب کا رشتہ دار بھی ہے اور ذرائع کے مطابق وہ اس کا بزنس پارٹنر بھی ہے۔ عموماً تو یہ شو کر رہے ہیں اور یہ شو میں کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہے، یعنی گورنر یہ جو سیٹ اپ ہے، نگران سیٹ اپ، یہ غیر جانبدار ہے، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ گورنر صاحب کی ہاؤس سے یعنی گورنر ہاؤس سے سب نگران سیٹ اپ کے وزراء جو ہے اور نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان صاحب ہدایت لیتے ہیں اور بعد میں اس پر جو ہے وہ کارروائی کر دیتے ہیں۔ اب گورنر سے اتحادی پارٹی خوش نہیں ہے، کیونکہ اتحادی پارٹی بار بار شکایتیں لگا رہی ہے، جس میں سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان اختیار ولی صاحب ہے۔ انہوں نے کل بلکہ پرسوں ایک جلسے میں کھلے عام کہہ دیا کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج قائم ہے، یہاں پر گورنر راج ہے، گورنر جو ہے وہ اپنے کارکنان کو خوش کر رہے ہیں، اپنے کارکنان کے ساتھ مل رہے ہیں، اپنے کارکنان کے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کارکنان صرف ہم کو دیکھتے ہیں اور ہم اس کی شکل کو دیکھتے ہیں، باقی جو ہے وہ کچھ نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ شکوہ کیا ہے اور پارٹی کے سینئر عہدیداران سے بھی شکوہ کیا ہے کہ گورنر صاحب کو ہٹا دیا جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نگہت اورکزئی صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہاں پر گورنر راج اور انہوں نے بھی اپنے پارٹی کی سینئر قیادت یعنی بلال بھٹو زرداری، یاسر زرداری اور باقی لوگوں سے بات کی ہے اور انہوں نے گورنر ہٹانے کا جو ہے وہ بتایا ہے کہ گورنر صاحب کو ہٹا دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایمل ولی صاحب ایم پی سے تعلق رکھتا ہے، اس نے بھی پرسوں یا 2-3 دن پہلے وزیر اعظم صاحب سے ملے تھے اور انہوں نے بھی وزیر اعظم صاحب کو یہی درخواست کی تھی کہ گورنر صاحب کو جو ہے وہ جلد از جلد ہٹا دیا جائے، کیونکہ یہ اپنے لیے الیکشن کمپین کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے بعد اگر بڑی پارٹی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام فے ہے، اور وہ بھی یہاں پر حکومت یعنی پاکستان خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری حکومت آئے، لیکن یہاں پر بھی بہت سے لوگ یہ تو اتحادی ہے ظاہری طور پر، لیکن دلوں میں یہ حسد رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اب ان سب کا یہ شکوہ ہے کہ گورنر صاحب اپنے لیے کمپین کر رہے ہیں، کمپین چلا رہے ہیں اپنی آفس سے یعنی گورنر ہاؤس سے، تو اگر ایسا ہوا تو اس کا پہلا الٹیمیٹ پاکستان جمعیت علماء اسلام فے جو ہے اس کو ہی ہوگا، اور یہ باقی جو جماعتیں وہی نہیں چاہتے کہ اس کو جو ہے وہ یہ ملے۔ اب ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انتہائی کرپشن ہوئی ہے، یعنی عہدے کو جو ہے وہ جب لوگوں کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ لوگوں کو جو ہے وہ تبدیل کر دی جاتا ہے، تو اس میں بڑی کرپشن ہوئی ہے اور خیبر پختونخوا میں کرپشن کا بازار گرم ہے اور ہر طرف کرپشن آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بہت سے سروے ہوئے ہیں اور ان سب سروں میں عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر قرار دیا گیا ہے۔ یہ میں خود سے بات نہیں کر رہا، یہ سروے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور جب عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے مقبول ترین پارٹی کے چیئرمین ہیں اور سب سے مقبول ترین لیڈر بھی ہے،
تو ان سب میں جب عمران خان صاحب اپنے جلسے کرتے تھے، جلوسے کرواتے تھے، اپنے قوم سے خطاب کرتے تھے، تو اس وقت لاکھوں لوگ عمران خان صاحب کو سنتے تھے. لائیو میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح جو ہے وہ سب ٹی وی چینلز کا بھی کام چلتا رہا، یوٹیوب پر بھی اس کی کام جو ہے وہ کمائی ہوتے رہی. اور یک وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو لاکھوں لوگ دیکھتے تھے لائیو. لیکن 2 دن پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی جلسہ تھا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سب سے پاپولر لیڈر تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ مطلب سب سے پاپولر مریم نواز بیبی جو سب سے پاپولر ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں، وہ تقریر کر رہی تھی. جب وہ تقریر کر رہی تھی تو آپ دیکھ کر آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت لائیو GNN پر 312 لوگ دیکھ رہے تھے، C44 پر 331 لوگ دیکھ رہے تھے، جیو پر 1561 لوگ دیکھ رہے تھے، ARY پر 1000+ لوگ دیکھ رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ٹی وی پر عمران خان صاحب کی خبریں نہیں ہوں گی تو لوگ ٹی وی بھی نہیں دیکھیں گے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ سب پاکستانیوں نے ٹی وی کا بائیکاٹ کر دیا ہوا ہے، کیونکہ اگر بیک وقت جو ہے وہ آپ کو 2000 لوگ چلو دیکھتے ہیں اور عمران خان صاحب کو 200,000+ لوگ دیکھتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ٹی وی پر فرق پڑیں گے، اور پڑے بھی ہے. کیونکہ پاکستان کے بہت سے نجی ٹی وی چینلز نے اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی ہے تقریباً 2 مہینوں سے، کیونکہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں آ رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو دیکھتی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ نہیں ملتے. جب ایڈورٹائزمنٹ نہیں ملتے تو آپ لوگوں کو تنخواہ نہیں دے سکتے. تو یہ پابندی صرف عمران خان صاحب پر نہیں ہے، بلکہ یہ پابندی پاکستان کے وہ ٹی وی ملازمین پر ہے جس کی روزگار، جس کے بچے پڑھائی کرتے ہیں ان ٹی وی کے تنخواہوں سے، جس کے بچے جو ہے وہ رزق کھاتے ہیں ان ٹی وی کی تنخواہوں سے، جن کے بچے جو ہے وہ ہسپتال جاتے ہیں ان ٹی وی کے تنخواہوں سے. ان سب لوگوں سے جو ہے اپنے رزق کا نوالا جو ہے وہ چھین لیا ہے اور اس کو آپ نے بے روزگار کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے واقعی جمہوریت کے لیے انتہائی قربانی دی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ نعرہ بھی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہونا چاہیے، یہاں پر جمہوریت برقرار رکھنا چاہیے. اور اس سے جو ہے وہ بڑی بات کیا ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بینظیر بھٹو صاحبہ ہی جمہوریت کی بات کرتے کرتے شہید ہو گئے. لیکن اب بدقسمتی سے کراچی میئر کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں واضح اکثریت جماعت اسلامی کو حاصل ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کے پاس اپنے بھی سیٹس ہے، اور اس کے علاوہ ان کے اگر پاکستان تحریک انصاف مل جائے تو واضح اکثریت سے پاکستان میں کراچی میں جماعت اسلامی کے میئر آ سکتے ہیں. لیکن کل سے خبریں زیر گردش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے میئر لائیں گی کراچی کے اندر، کیونکہ ان کی سیٹیں تو کم ہیں. اور کل 30 سے زیادہ رہنماؤں نے، پاکستان تحریک انصاف کے 30 سے زیادہ رہنماؤں نے حافظ نعیم صاحب کو اونٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم حافظ نعیم صاحب کو اونٹ نہیں دیں گے. اب پتہ نہیں کہ ان کو پریشرائز کر دیا گیا ہے، اس کو پیسے دی گئی ہے، یا اس کو کوئی اور لالچ دی گئی ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے تو حکم دے گیا تھا کہ آپ نے حافظ نعیم صاحب کو اونٹ دینے ہیں، اور وہ سب لوگوں نے پھر حاضری بھی لگا دی کہ ہم سب جو ہے وہ حافظ نعیم صاحب کو اونٹ دیں گے. ایک دن میں کیا ہوا، کس نے اس کو پر پریشر ڈالا، کیوں ڈالا، اور حافظ نعیم صاحب کی اب میئرشپ میں رکاوٹ کون بن رہے ہیں، یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت. اللہ حافظ.